گرمیوں کی راتیں تھیں، اکثر اوقات ہم رات کو چھت پر سوتے تھے۔ ایک رات اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں اور تکیے سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا۔ جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی میں لیٹا رہتا۔ مجھے ایسے لیٹے رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ میں ہلکی نیند میں تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی 4 دیواری پر دوڑ رہی تھی اور آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ مت پوچھیں۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی محسوس کرنے لگا۔ پہلے سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا چھوڑو، تھوڑی دیر میں خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی اور چلی جائیں گی۔ تھوڑی دیر میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ اچانک پھر سے ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے اٹھنے سے بلی بھاگ گئی ہو شاید۔ میں نے اپنا جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر بلی واپس آئی تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں پھر سے دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ دوبارہ تب کھلی جب بلی کے گھرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گھراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ گھراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آوازیں کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے آنے لگی۔ کبھی دور جاتی آواز آتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ شدید خوف میرے جسم میں دوڑ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دکھ رہی تھی۔ میں اس بلی کو کانپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ اچانک بڑی دکھنا شروع ہو گئی۔ دیکھنے میں وہ بکرے جتنی بڑی لگنے لگی۔ وہ ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کے بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانی ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراونے خواب آنے لگے۔ خواب میں مجھے وہی بلی نظر آتی۔ کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی، کبھی گھور رہی ہوتی، کبھی مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہوتے، کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ میں بیمار رہنے لگ گیا تھا، کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آئے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی۔ بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میں نے اپنی امی کو پکارا مگر امی نے جواب نہ دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ کوئی خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔
میں یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اسی طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، کبھی پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن خود سے اوپر ہو گیا اور لائٹ اچانک بند ہو گئی۔ ایک بار امی کی چارپائی کسی نے کھینچ کر دور کر دی۔ چیزیں ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ کالج میں دوست مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون برباد ہوئے 7 ماہ ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا ان کو دیکھتے ہی رہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا سکا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ تب ہی ہم نے بزرگ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پیارے ساتھیو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے اور آپ اپنی سٹوری ہمارے چینل پر دکھانا چاہتے ہیں تو اپنی سٹوری ہمیں شیئر کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔